حضرات گرامی، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد اس محفل سعید کا آغاز ہو چکا ہے، اور اب میں بلا کسی تمہید سلسلہ تقاریر شروع کرنا چاہتا ہوں اور دعوت دینا چاہتا ہوں اس کانفرنس کے سب سے پہلے مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا شعبان بیدار صفاوی حفظہ اللہ۔ آپ جامعہ محمدیہ منصورہ محلے گاؤں کے استاذ ہیں۔ آپ کی تحریریں بڑی پختہ ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ آپ انتہائی ایکٹیو اور نشیط ہیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا خطاب پیش فرمائیں۔ آپ آئے تو بہاروں نے لٹائی خوشبو، پھول تو پھولتے کانٹوں سے بھی آئی خوشبو۔ فضیلت الشیخ شعبان بیدار صفاوی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز جا رہی ہے میری؟ ایک دم ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ چلیے، پہلا اتفاق ہے تو جا رہی ہے تو جی اچھا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ نہ ڈائریکٹ موضوع پہ آتے ہیں، کوئی تمہید کے بغیر جو ہے۔ بس یہ ہے، تھوڑی سی میری وجہ سے آپ لوگوں کو کچھ پریشانی ہوئی ہوگی، کیونکہ پہلا اتفاق ہے زوم ایپ استعمال کرنے کا۔ ہم لوگ گوگل میٹنگ سے پڑھاتے ہیں، تو بہرحال تھوڑی دقت ہوئی مجھے بھی، اور آپ لوگوں کو تو ہوئی ہی ہوگی۔ موضوع جیسا کہ جی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ معاصر تفسیروں میں فکری انحرافات یہ موضوع ہے۔ سب سے پہلے موضوع کے حوالے سے ایک لائن بات ہو جائے کہ یہ معاصر تفسیروں کی ہم تعین کس طرح کریں گے، اور پھر انحرافات کی تعین کیا ہو۔ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اردو زبان میں جتنی بھی تفسیریں لکھی گئیں وہ سب متاخر دور کی تفسیریں ہیں۔ ہمارے عمر اور پیدائش کے لحاظ سے وہ متقدم ہیں، لیکن متداول کے لحاظ سے دیکھیں گے تو تمام جو اردو تفسیریں ہیں وہ ہم معاصر تفسیروں کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے انحراف۔ چاہے انحراف کسی تفسیر میں ہو، چاہے شرح حدیث میں ہو، چاہے کسی اور جگہ ہو، انحراف اصل میں دو بنیادوں پر ہوتا ہے۔ انحراف کی بعض دفعہ بنیاد وہ ہوتی ہے تفسیر میں جب اصول تفسیر پر قائم رہتے ہوئے آدمی اصول تفسیر کے جو مسلمات ہیں ان مسلمات پر قائم رہتے ہوئے چلتا ہے، لیکن بعض جگہ جزئیات میں کسی شدت کی بنیاد پر یا کسی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی رائے پر ضد کی بنیاد پر یا کسی خاص فکری مزاج کی بنیاد پر انسان کے ہاں تفسیر میں انحراف آتا ہے۔ اور ایک انحراف وہ ہے جس میں اصول تفسیر کے جو مسلمات ہیں، جو ضوابط ہیں، ان ضوابط ہی میں انحراف ہوتا ہے۔ جب اصول تفسیر کے جو مسلمات ہیں، جو اصول ہیں تفسیر کے، جب انہی میں انحراف ہو جائے تو پوری دیوار جو ہے کج ہو جاتی ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں۔ عام طور پہ یا اصلاً میں اسی دوسرے جز کے حوالے سے بات کروں گا۔ اب جو تفسیریں ہیں معاصر، اردو میں بھی ہیں، عربی میں معاصر تفسیروں کا اطلاق زیادہ بہتر طریقے سے ہوتا ہے۔ عربی میں متقدمین کی بھی تفسیریں ہیں، پھر اس کے بعد متاخرین کی بھی تفسیریں ہیں، پھر معاصر تفسیریں بھی ہیں، جیسا کہ میں نے اردو میں بتایا۔ لیکن اردو میں یہ تقسیم اور یہ درجہ بندی بڑی مشکل ہے۔ تو عربی تفسیروں میں میں نے یہاں پہ فی ظلال القرآن کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ جن تفسیروں نے انحرافات کے حوالے سے امت پر گہرا اثر ڈالا ہے اور بڑی شان کا اثر ڈالا ہے، ان میں فی ظلال القرآن ہے ایک۔ اور ہم چونکہ بر صغیر ہند و پاک میں ہماری گفتگو بھی اردو زبان میں ہو رہی ہے، اس لیے میں نے بیشتر جو تفسیریں منتخب کی ہیں انحرافات کے حوالے سے وہ اردو زبان کی تفسیریں ہیں۔ ان میں جو ہے میں نے تفسیر تدبر قرآن کو پہلے درجے پہ رکھا ہوا ہے، مولانا امین احسن اصلاحی کی۔ یہ تفسیر حالانکہ نام تفہیم القرآن کا بہت لیا جاتا ہے،
لیکن بڑی گہرائی سے دیکھیں گے تو تفہیم القرآن جو ہے کیا نام سے تدبر قرآن جو ہے یہ عالمانہ بنیادوں پر کی گئی تفسیر ہے یہ، اور اس تفسیر نے تفسیر کے رجحانات تبدیل کیے ہیں۔ تفہیم القرآن میں انحرافات ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، ان کا بھی ذکر آنا چاہیے، لیکن تفہیم القرآن کے جو انحرافات ہیں وہ کچھ چیزوں میں اصول تفسیر میں کچھ چیزوں میں بہکے ہیں، باقی چیزیں وہ جزوی ہیں، اندر ہی کی چیزیں ہیں۔ لیکن تفسیر تدبر قرآن جو ہے، تفسیر کا جو پورا منہاج تھا، جو مسلمات چلے آ رہے تھے، ان مسلمات کو مولانا اصلاحی نے بالکل پلٹ دیا۔ اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر اسی سلسلے میں غامدی ہے، کیونکہ اس وقت نوجوان حلقے میں وہ بہت زیادہ اثر ڈال رہے ہیں، اس لیے میں نے ان کی بھی تفسیر کا ذکر کر لیا ہے، حالانکہ ان کی تفسیر کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے اسی ضمن میں بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کو جو ہے منتخب کیا ہے ذکر کرنے کے لیے۔ آئیے جو ہے انحرافات کی ایک ایک مثال دے کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ تفسیر تدبر قرآن میں جو ہے جو دو پوائنٹس بہت بنیادی نوعیت کے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ تفسیر تدبر قرآن میں کلام عرب کو قطعیت کا درجہ دیا گیا۔ قطعیت، کلام عرب سے استشہاد جو ہے تمام تفسیروں کا ایک اصول ہے۔ بھئی جب تک زبان نہیں جانی جائے گی، عربی زبان کی جب تک معرفت نہیں ہوگی اور جاہلی اشعار سے ان کا استشہاد نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک وسیلہ ہے قرآن پاک کے معانی اور معارف تک پہنچنے کا۔ لیکن مولانا اصلاحی نے یہ کیا ہے کہ کلام عرب کو قطعیت کا درجہ دیا ہے، اور اسی کے مقابلے میں حدیث کو یہ درجہ نہیں دیا ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی یہ بنیاد ہے۔ اصل میں تفسیر تو انہوں نے بڑی خوبصورت، بڑے ادبی، بڑے منظم، بڑے مرتب، بڑے منسق انداز میں کی ہے، اور اتنے پراثر انداز میں، اور خاص طور پہ ایک مثبت بات جو ہے، متن قرآن کو کھولنے کی حیثیت سے تفسیر تدبر قرآن کے مقابل کوئی اردو تفسیر نہیں، لیکن جو منہجی انحراف موجود ہے وہ اصل ہے۔ تو کلام عرب کو انہوں نے قطعیت کا درجہ دیا حدیث کے مقابلے میں۔ حالانکہ آپ دیکھیے جن بنیادوں پر کلام عرب کو آپ قطعیت کا درجہ دے رہے ہیں، انہی بنیادوں پر حدیث کو بھی قطعیت کا درجہ دینا چاہیے تھا، اور جن بنیادوں پر اپنے خانہ ساز اور خود ساختہ درایت کے نام پر وہ حدیثوں کو رد کرتے ہیں، انہی اصولوں پر کلام عرب کو بھی منحول قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے استدراک یا اپنے درایت پر کی روشنی میں جو آپ کا اپنا اصول ہے، اس روشنی میں آپ حدیثوں کو رد کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کلام عرب میں بھی تو منحول ہو سکتا ہے، اس کی قطعیت کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو یہ ایک بڑا فکری انحراف ہے۔ اس بنیاد پر جو اتنی باتیں بہت ساری کہی گئی، انحرافات کی ایک بھرمار لگ گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اصول تفسیر یا وسائل تفسیر جو ہیں، معارف قرآنی تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں، ان میں دو تقسیم کی ہے، ایک داخلی ذرائع اور ایک خارجی ذرائع۔ داخلی ذرائع میں انہوں نے کلام عرب کو شامل کیا ہے، نظم قرآن کو شامل کیا ہے، اور خارجی ذرائع میں حدیث کو رکھا ہوا ہے۔ حدیث خارجی ذرائع میں حدیث ہے جو باہر کی چیز ہے، اندر کی جو چیز ہے وہ اس میں کلام عرب ہے، اسی میں نظم قرآن بھی ہے۔ اچھا، نظم قرآن ایک اچھی چیز ہے، لیکن نظم قرآن میں مبالغہ مولانا نے یہ کیا ہے، کیونکہ اچھا میں نے جن تفسیروں کا انتخاب کیا ہے وہ تفسیریں بھی ہیں جن میں میری نظر عام طور پہ پڑتی رہی ہے، ورنہ چلیے کسی کا تبصرہ پڑھ کر کے پھر یہاں تبصرہ کرنا وہ ایک بے بنیاد بات ہوگی۔ تو میرے انتخاب میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جن پر نظر پڑتی رہی ہے میں نے ان تفسیروں کا انتخاب کیا ہے۔ تو مولانا نے جا بجا بڑی قطعیت کے ساتھ یہ کہا کہ چونکہ نظم قرآن اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اس لیے قرآن پاک کے اس مفہوم کو رد کیا جاتا ہے۔ نظم قرآن چونکہ اس کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے یہ مفہوم بھی نہیں،
یہی مفہوم ہوگا، یہی کیوں؟ دلیل نظم قرآن اس کا تقاضا کرتا ہے، تو نظم مبالغہ انہوں نے کیا۔ بہرحال میں آ رہا تھا خارجی اور داخلی کی جو تقسیم ہے اس کے بیس پر، خارجی اور داخلی کی جو تقسیم انہوں نے فرمائی ہے تو اس میں نے جیسا کہ بتایا کہ حدیث کو خارجی میں رکھا ہوا ہے۔ اب ایک زمانے تک تو اس پہ نقد ہوتا رہا، اس پہ تنقید ہوتی رہی ان کے خارجی اور داخلی وسائل کہنے پر، لیکن اسی حلقے کے اصل میں حلقہ کس طرح ہے؟ مولانا فراہی بنیاد رکھتے ہیں، امین احسن اصلاحی دیوار اٹھاتے ہیں، غامدی جو ہے اس پہ پینٹ کرتے ہیں، اور عمار خان ناصر جو ہے اس کو مدبر کرتے ہیں۔ مدبر جو ہے طب یونانی کی اصطلاح ہے۔ مدبر کہتے ہیں کوئی ایسی وہ ساری دوا، جیسے بہت ساری دوا ہے گرم ہے، کوئی دوا ہے بہت اس سے اسہال ہو جائے گا، کوئی دوا ہے جس سے کوئی الرجی ہو سکتی ہے، تو ان مفردات کو اس طریقے سے مکس کرنا کہ وہ انسان کے لیے قابل قبول ہو جائیں اور مفید ہو جائیں، مدبر کرنا۔ تو عمار خان ناصر اور خود ان لوگوں نے بھی بڑی مدبر کیا ہے منحرف افکار کو، یعنی منحرف افکار کو بہترین سانچے میں ڈھال کر کے لوگوں کے لیے قابل قبول بنانا۔ تو عمار خان ناصر صاحب نے اس کو مدبر کیا، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو سلفیانے کی بھی کوشش کی ہے، ان کے افکار کو سلفیانے کی بھی کوشش کی ہے۔ کیا کہتے ہیں عمار خان ناصر ان کے خارجی اور داخلی کی تقسیم پر؟ بات اصل میں بڑی معقول لگے گی آپ کو، اور ایک حد تک معقول ہے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو متکلم ہوتا ہے تو متکلم کی بات کو سمجھنے کے لیے اصل وسیلہ اس کا کلام ہی ہے۔ متکلم، میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ سے، میں ابھی محاضرہ ڈال رہا ہوں، تو جب میں گفتگو کر رہا ہوں میری بات کو سمجھنے کے لیے اصل بیس میری گفتگو ہی ہے۔ میں کس سیاق میں بات کہہ رہا ہوں یہ اصل ہے، میں الفاظ جو استعمال کر رہا ہوں ان الفاظ کے معنی کیا ہوتے ہیں، استعمال ان کا کیا، ڈکشنری میں کیا معنی ہے، وہ وسیلہ ہوتے ہیں۔ تو متکلم کی جو زبان ہے، متکلم جو بول رہا ہے، خود اس کا کلام رسائی دیتا ہے متکلم کی مراد تک، اس لیے داخلی ہو گیا۔ تو اسی لیے قرآن اور اس کا کلام اور اس کی زبان داخلی ہے۔ حدیث جو ہے متکلم کا کلام نہیں ہے، تو چونکہ حدیث متکلم کا کلام نہیں ہے، کلام سے باہر کی چیز ہے، اس لیے اسے خارجی کہا ہے۔ لیکن یہ بات تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن شیخ اس کی، صدر محترم اس کی تائید کریں گے، بات بڑی خوبصورت ہے، یعنی منطقی ہے، لاجیکل ہے، لیکن اس میں خامی یہ ہے، نص کو نظر انداز کر دیا گیا کہ نص میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بھی حدیث جو ہے بیان ہے قرآن کا، یعنی نصاً یہ بات کہی گئی ہے کہ حدیث قرآن کا بیان ہے۔ اس لیے آپ اس تقسیم کی چاہے جو بیس رکھتے ہوں، چاہے جو اسباب رکھتے ہوں، آپ یہ جو تعبیر آپ استعمال کریں یہ تعبیر گمراہ کن ہے۔ اور معاملہ میں ایک بات یہاں عرض کر دوں، معاملہ صرف مفاہیم کا نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے مفہوم تو ایک ہی ہے، تعبیر سے کیا فرق ہے؟ دیکھیے اصل میں تعبیر جو ہوتی ہے، تعبیر بھی بہت ساری چیزوں کو شامل ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں تک رسائی دیتی ہے، اور تعبیر بھی بہت ساری چیزوں کی غمازی کرتی ہے۔ تو یہ تعبیر سرے سے بہل نظر ہے، اور اسی بنیاد پر ان کی پوری تفسیر کی عمارت کڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے انحرافات کی بھرمار ہے۔ آپ اسی میں دیکھیں گے جو صحابی رسول جن سے زنا سرزد ہو گیا تو انہوں نے زمانے طالب علمی کا واقعہ ہے، میں ان کی تفسیر ایسے دیکھ رہا تھا، وہاں پہ باقاعدہ سیدھے انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ گنڈے تھے، یہ ایک گنڈا تھے، اور گنڈا ایکٹ لگا تھا، گنڈا ایکٹ لگا تھا، رجم کیا گیا تھا، ورنہ رجم نہیں ہے شریعت میں، وہ تو گنڈا ایکٹ کے تحت ان کو رجم کیا گیا تھا، رجم کے انکار میں۔ تو یہ مولانا اصلاحی ہو گئے۔ فی ظلال القرآن کو میں نے اس لیے لیا، اس میں جو بنیادی انحراف ہے فی ظلال القرآن میں میرے مطلب سامنے رہا کیا ہے، حاکمیت اور جاہلیت، ان دو ٹرم میں، ان دو اصطلاحات میں اس پوری تفسیر کی عمارت جو ہے چھپی ہوئی ہے۔ حاکمیت کو انہوں نے، میں نے ایک تفسیرے میں پڑھا کہ 77 مرتبہ کوئی اپنی تفسیر میں استعمال کیا ہوگا، اور جاہلیت کا لفظ کوئی 560 مرتبہ انہوں نے استعمال کیا، کم و بیش۔ اور جو جاہلیت کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، جاہلیت ایک پردہ ہے۔ فی ظلال اپنے لٹریچر کے لحاظ سے لاسانی ہے،
اصل میں اس کو تفسیر نہ کہہ کر ایک تفسیری لٹریچر کہہ دوں تو اچھا ہے. تفسیری لٹریچر ہے اور بڑی شاہکار ہے, کوئی نظیر نہیں ہے اس کی زبان کی, کیونکہ وہ خود ادیب آدمی تھے اور اسی ادب ہی میں ان کے منحرف افکارات چھپے ہوئے ہیں. تو جاہلیت کا جو لفظ ہے, اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جاہلیت تکفیر کے متبادل کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا ہے. اب لوگ اس کا وقت ہو جائے گا, بلا تکلف عرض کر دیجئے گا, کیونکہ اب یہ گھڑی بھی سامنے نہیں رکھا. جاہلیت جو ہے انہوں نے تکفیر کے بالکل عین مقابل رکھا ہوا جاہلیت کو, اور اس کے اچھا ان کے جو ماننے والے ہیں سید قطب کے, انہوں نے بڑے جوابات دیے ہیں اس کے کہ دیکھیے جاہلیت کو لے کر کے جو تکفیر کا سید قطب جو تکفیر کا الزام ہے وہ غلط ہے, بات ایسی ہے, بات ویسی ہے, لیکن کچھ عبارتیں بعض ایسی ہیں جن میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے جاہلیت کہہ کر کے اصل میں تکفیر مراد لیا ہے. میں ایک عبارت پڑھ دیتا ہوں, ایک جلد نمبر 2 میں فی ظلال القرآن کی جلد نمبر 2 میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان الجاہلیہ لیست فترۃ من الزمان ولکنہ وضع من الاوضاع هذا الوضع یوجد بالامس. میں ترجمہ نہیں کروں گا. هذا الوضع یوجد بالامس ویوجد اليوم اليوم هذا الوضع يوجد بالامس ويوجد اليوم ويوجد غدا فيأخذ صفة الجاهلية المقابلة للإسلام والمناقضة للإسلام. دوسری عبارت ہے, اس کو دیکھیں گے تو اور کلیئر ہو جاتا ہے کہ جاہلیت سے مراد تکفیر ہے. انہم كانوا يخطئون معرفة حقیقت ربهم الحق او يشركون مع آلهة اخرى. یہ اللہ کے رسول کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. پھر کہتے ہیں اما فی صورت الاعتقاد والعبادہ و اما فی صورت الحاکمیہ والاتباع وکلاہما شرک. اس کے بعد کہتے ہیں وکلاہما شرک کالآخر یخرج به الناس من دین اللہ الذی كانوا یعرفونہ علی ید کل رسول. کہ حاکمیت کا انکار اگر کوئی کرتا تھا تو وہ بھی کفر سے اسلام سے نکل جائے گا, اور حاکمیت بھی اللہ کے رسول کی تبلیغ میں شامل تھی. یہ پورا بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں کہ دونوں شرک تھا اور دونوں کے خلاف اللہ کے رسول نے محاذ قائم کیا تھا. اب کیا کہتے ہیں آگے, ثم ينكرونه اذا طال عليهم الامد ويرتدون الى الجاهليه التي اخرجهم منها ويعودون الى الشرك بالله مره اخرى. آج کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. ويعودون الى الشرك مره اخرى اما فی الاعتقاد والعبادہ و اما فی الاتباع والحاکمیہ و اما فیہما جمیعا. یہ دیکھیے آپ کہ لوگ جو ہے پھر اسی شرک پر لوٹ جا رہے ہیں, چاہے اعتقاد اور عبادت میں, چاہے حاکمیت اور اتباع میں شرک کر کے. یہ صاف صاف تکفیر ہے, صاف صاف تکفیر ہے. صاف کہتے ہیں فإن هذه العصبة تواجه اليوم من الجاہلیہ الشامل فی الارض نفس ما كانت تواجه العصبہ التي تنزلت علیہ هذه الآیات. سورہ انعام کی تفسیر میں آپ دیکھیے گا 12 سے لے کے 19 تک کی جو آیتیں ہیں صاف کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں وہی شرک ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا تھا, اور وہ مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو یہ بیس ہے سید قطب کے فکری انحراف کی. یہاں سے میں اصل میں بیس بیان کر رہا ہوں, جزئیات کو نہیں. انہی بنیادوں پر پھر ان کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے فی ظلال القرآن کی, معالم فی الطریق کی, اور پھر سارے منحرف افکارات وہاں آئے ہیں, اور پھر وہاں سے کتنی جماعتوں نے اخذ کیا ہے. اور فی ظلال القرآن والے نے یعنی سید قطب نے مولانا مودودی سے وہ جو 4 اصطلاحات والی کتابیں وہاں سے انسپائر ہوئی ہے, یہاں سے بھی متاثر ہوئی ہے. مولانا مودودی کے الجہاد فی الاسلام کے اور 4 اصطلاحات کے اور دیگر کتابوں کے حوالے دیتے ہیں اپنی کتابوں. یہ ہو گئے 2. آئیے اب جو ہے میرے خیال سے وقت ختم ہو رہا ہوگا, میں ذرا جلدی سے گاندھی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں کہ گاندھی صاحب کی کیا ٹیکنیک ہے. گاندھی صاحب کیا نے جو تفسیر لکھی ہے اصل میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ تدبر قرآن کی تلخیص ہے, اور تدبر قرآن کا پورا چربا ہے. کہیں کہیں انہوں نے اپنی طرف سے اضافے کیے ہیں, اور وہ اضافوں میں ایک چیز یہ اصل میں بہت سارے مسائل ہیں غامدی صاحب کے, جن مسائل پہ ایک ایک جز کر کے تنقید ہوتی رہتی ہے. میں ان مسائل کی ایک جڑ بتاتا ہوں کہ وہ جڑ کیا ہے ان سارے مسائل کی جن کی وجہ سے غامدی صاحب یہ سارے انحرافات کر رہے ہیں.
چاہے وہ پردے کے مسئلے کو لے کے ہو, چاہے مسافہ کرنے کے مسئلے کو لے کر کے ہو, چاہے تعدد ازدواج کا مسئلہ ہو, یہ تمام مسائل میں جو ان کے انحرافات ہیں ان کی بیس کیا ہے؟ بیس یہ ہے کہ وہ شان نزول کو عام طور پس منظر کے نام سے یاد کرتے ہیں. پس منظر کو جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے, وہ بڑی خوبصورت عبارت لاتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ بولتے ہیں تو کافی منطقی اور مطلب اچھے اتنا سلیقے بیان کسی کے پاس جلدی ملے گا نہیں آپ کو, کتنی صفائی سے وہ بات کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا. تو وہ پس منظر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں, یہ حدیثیں ایک خاص پس منظر کی ہیں, اور اب وہ معاملہ نہیں ہے اور اب وہ ختم ہے. تو پس منظر کا نام دے کر کے اصل میں شان نزول کو, جو عبرت جو ہے عموم لفظ سے ہے بخصوص سبب نہیں ہے, اس کو یہ محدود کر دیتے ہیں. یعنی جو شان نزول, جو پس منظر, جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے آیتوں کا, ان آیتوں کو اسی شان نزول, اسی بیک گراؤنڈ, اسی پس منظر کے ساتھ خاص کرنے کی ایک تکنیک ہے, اور اس تکنیک پر بہت سارے مسلمات کو جو ہے رد کرتے رہتے ہیں, اور بہت سارے مسلمات کے خلاف جو ہے فتاوے دیتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں. یہ غامدی صاحب کا تفسیر میں ان کی ایک تکنیک ہے. باقی ساری تکنیک ٹوٹل وہی تکنیک ہے جو مولانا اصلاحی کی ہے, ان کو استاد امام کے نام سے وہ اپنی تفسیر میں یاد کرتے ہیں. آخر میں بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تفسیر ایسی ہے جیسا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگوں کا انحراف دائرے میں ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی ایسا نہیں ہے کہ تفسیر کے جو اصول اور مبادی ہیں ان اصول اور مبادی کا انکار کرتے ہوں. ظاہر سی بات ہے, بڑی صاف بات ہے کہ یہ ان کے منکر نہیں ہے, بلکہ وہ اصول تفسیر جو امت میں متفق علیہ ہیں, اس تفسیر کے ان اصولوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں, اور انہی اصولوں کے دائرے ہی میں انحراف کرتے ہیں. اور بہت خوبصورت طریقے سے اصل میں تصوف جو ہے, تصوف کو علمی رنگ دینے میں, تصوف کو منطقی کرنے میں, اور تصوف کو قابل قبول کرنے میں عالمانہ سطح پہ جو چند نام لیے جا سکتے ہیں, ان میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ایک بنیادی کردار جو ہے کرتے ہیں. نعمان علی کو میں نے سنا نہیں کبھی, نام میرے سامنے کئی بار آیا جو ہے, لیکن اتفاق نہیں ہوا کہ میں اس کو جو ہے سنتا. اور اصل میں کچھ لوگ تو ان کی بات کو تو تفسیر میں شمار ہی نہیں کرنا ہے, مطلب ایسے ہی الٹپ دو چار آیتوں کو لے کر کے کوئی بات جو کہہ رہا ہو, یا ایسے ہی کوئی بردر ہو. یہاں میں نے جن لوگوں کا نام لیا ہے غامدی تھوڑا بردریت کی طرف ہے, ورنہ بہرحال یہ لوگ علماء ہیں, یہ علماء ہیں. علماء جو ہیں ان کا انحراف چلو ہم کسی شمار میں رکھتے ہیں کہ چلو ان کو کہیں کہ ان کے انحراف کا رد کر. ایسے لوگ جو علماء میں ہیں ہی نہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بہرحال دیکھنا چاہیے, اتفاق نہیں ہوا. تو مولانا اشرف علی تھانوی نے جو ہے جو تزکیہ اور تربیت کی چیزیں, اخلاق, تزکیہ اور تربیت کی, جیسے قرآن کا ایک مقصد ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد کے لیے بھیجے گئے کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کریں. یعلمہم الکتاب ویزکیہم والحکمہ ویزکیہم. تو تزکیہ تو اللہ کے رسول کی بعثت کا ایک مقصد ہے. لیکن مولانا نے کیا کیا ہے, جو تصوف کی اصطلاحات ہیں, تو تزکیہ کی باتوں کو تصوف کی اصطلاحات میں ضم کر کے مقام اور حال اور سالک اور سلوک, اس طرح کی جو ٹرم ہے, جو آئیڈیالوجی ہے تصوف کی, اس میں سمو کر کے پھر اس کو پیش کرتے ہیں. اچھا, تصوف کو ہم لوگ ذرا ہلکے میں لیتے ہیں, حالانکہ آپ غور کریں گے نا تو تصوف جو ہے ایک بہت, یعنی کہ جتنی بدعات ہیں اور جتنے انحرافات ہیں, اعتزال اور تصوف, اگر آپ دو لفظوں میں کہنا چاہیں, دو لفظوں میں, اعتزال اور تصوف, یہ دو ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے انتہائی گہرا اثر ڈالا ہے. تصوف تو من حیث الجماع بھلے آپ دکھ رہے ہیں, اور اعتزال آپ گروہ کی حیثیت میں نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اعتزال نے تفسیر میں, حدیث میں, افکار میں, لٹریچرز میں, ہمارے پورے تراث میں گہرا اثر ڈالا ہے اعتزال نے. اور یہاں تک کہ بہت سارے ہمارے علماء کے ہاں جزئی طور پہ بعض چیزیں جو ہے کیا نام سے اعتزال کی چیزیں آ گئی ہیں. تو اعتزال اور تصوف اگر تفسیروں میں جتنے انحرافات ہیں
ان تمام انحرافات کو اگر آپ جمع کر کے 2 لفظوں میں کہنا چاہیں کہ وہ انحرافات کو مختصر لفظ میں کہا جائے کہ وہ کیا ہے، تو ایک جو ہے تصوف ہے اور ایک اعتزال ہے۔ انہی 2 بنیادوں پر تفسیر میں سارے انحرافات ہوئے ہیں۔ اور میں نے جو ہے بنیادوں میں جو یعنی جو بنیادیں ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ معاصر تفسیروں میں انحرافات کی بنیادیں پر میں نے گفتگو کی ہے کہ وہ کیا بنیادیں تھیں گفتگو کرنے کی۔ اگر ہمیں وقت باقی ہو تو میں اور چلوں، ورنہ جو ہے بات میں نے سمجھیے کہ ایک حد تک تکمیل کی ہے۔ نہیں چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شیخ، ذرا تفصیل کچھ ہو جائے، جزاکم اللہ خیر۔ معارف القرآن، معارف القرآن بھی نظر سے گزرتی رہی ہے لیکن میں نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اصل میں معارف القرآن جو ہے نا وہ سکہ بند تفسیر ہے۔ سکہ بند یہ کہ فقہ حنفی کا جو دائرہ ہے، فقہ حنفی کے دائرے میں وہ تفسیر کی گئی ہے معارف القرآن، اور اس میں جو ہے احکامات کو کچھ ترجیح دی گئی ہے، احکامات کی باتیں لائی گئی ہیں، اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے، آپ معارف القرآن کا تعارف کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو جس مسلک کا حامل ہوتا ہے، جس مسلک کا جو حامل ہوتا ہے، آدمی کی تفسیر میں اس مسلک کا اثر دکھتا ہے۔ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ جو ہے فقہ حنفی کے ایک جید عالم دین ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے فقہ حنفی کو مد نظر رکھتے ہوئے، حالانکہ جو مفسر ہوتا ہے بڑی ایمانداری سے اس کو تفسیر کرنی چاہیے، اس کو مسلک اس کا پیش نظر نہیں ہے تفسیر جب کرے، کیونکہ آپ دوسری جگہوں پہ تو چلو کچھ بچ جائیں گے لیکن تفسیر میں کیا کیجئے گا؟ تفسیر اصل میں اتنی نزاکت کا کام ہے کہ جیسے ہی آپ کتاب اللہ سے مغائر یا کسی تعصب یا کسی حزبیت یا کسی وابستگی کی بنیاد پہ یا اپنے کسی احساس کی بنیاد پہ آپ کوئی بات جو ہے کلام اللہ کی تفسیر میں داخل کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال انہوں نے فقہ حنفی کی بنیاد پہ کیا، اس میں خاص بات انہوں نے یہ کی ہے کہ بیان القرآن جس کا میں نے نام لیا، بیان القرآن کا میں نے اسی لیے انتخاب کیا تھا کہ بیان القرآن جو ہے، بیان القرآن کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی کی اس تفسیر کے بعد فقہ مطلب احناف میں جتنی بھی تفسیریں لکھی گئیں کوئی ایسا نہیں ہے جو بیان القرآن سے متاثر نہ ہو۔ اور بیان القرآن بہرحال جو ہے جس بھی مکتبے کی تفسیر ہے اور جس نقطۂ نظر سے لکھی گئی ہے اس نقطۂ نظر کی ایک اردو زبان میں نمائندہ تفسیر ہے۔ مولانا آزاد ہے رحمت اللہ علیہ کے ترجمان القرآن کی آپ نے بات چھیڑی جو ہے، ترجمان القرآن جو خاص بات اس کی ہے وہ ادبی انداز ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مولانا کے اصول تفسیر سے انحراف نہیں ہے مولانا کے ہاں بعض چیزیں جیسے ذوالقرنین وغیرہ کے بارے میں اور یاجوج ماجوج وغیرہ کے بارے میں، اب دیکھیے میں نے جیسا کہ اسی لیے میں نے گفتگو کی ابتدا ہی میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اصل میں انحرافات 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے انحراف کی تفسیر کے جو مسلمات ہیں ان مسلمات میں رہ کر کے کوئی غلطی در آئے، تو اس سے کوئی مفسر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ بھی بہت ساری جگہوں پہ بہکے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے قرآن میں یاجوج ماجوج کو تو کلیئر کر نہیں دیا گیا ہے، قرآن پاک میں ذوالقرنین کو تو کلیئر کر نہیں دیا گیا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جس میں بحث و نظر کی کچھ گنجائشیں بن جاتی ہیں ہلکی پھلکی، اور آدمی زمانے سے متاثر ہو جاتا ہے، تو بہت مولانا آزاد کے یہاں بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے وہ مسلمات کے وہ منکر نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے بھی کیلانی صاحب کا جو آپ نے ذکر کیا، ان کی تفسیر کو دیکھنے کا اتفاق کم ہوا لیکن ہوا ہے، اور میں نے اس میں دیکھا کہ اس میں ہے کیا چیز۔ اصل میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ تفہیم القرآن کو تقریباً میرا جو ہے، کیونکہ میں نے کہہ دیا پہلے ہی کہ کوئی بہت زیادہ دیر تک میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن بہرحال اتفاق ہوا کئی بار، انہوں نے تفہیم القرآن کو یوں سمجھیے کہ اب سلفیانے کی کوشش کی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ ٹوٹلی کسی تفسیر کو پیش نظر رکھ لیں گے نا تو اس نے کہاں کہاں ڈنڈی ماری ہے کرتے جائیں گے تو آپ جلدی نظر میں وہ چیز نہیں آتی ہے۔ اب جب سیم اسی چیز کو آپ نے پلٹنے کی کوشش کی ہے اپنی تفسیر میں تو ظاہر سی بات ہے اور وہاں کچھ چیزیں در آئیں گی۔ اور کیلانی صاحب کے بارے میں مجھے معلوم نہیں بہت زیادہ، لیکن وہ کہتے ہیں لوگ کی اور کچھ چیزوں میں کچھ لکھی ہوئی تحریریں بھی آئیں کہ ان کے ہاں بھی کچھ چیزیں تھیں منہج سے متعلق جو ہے لوگ بہت سے مطمئن نہیں ہوتے۔
بہرحال ان کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں اتنی تفصیل سے میں جانتا نہیں کہ قطعیت کے ساتھ جو ہے کیلانی صاحب کے اوپر کوئی تبصرہ کر سکوں. ہاں تفسیر ان کی نظر سے گزری ہے اور یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ تفہیم القرآن کا چربا ہے. جی اور کوئی چیز جیسے آپ کی چیزیں آتی رہی میں پھر. اور صابونی صاحب کے بارے میں بھی یہ بات ہے، عربی تفسیروں میں جو ہے تفسیر نعیمی ہے. جی 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 تفسیر نعیمی ہے، میں نے اس کو بھی نہیں لیا اسی لیے کہ دیکھیے تفسیر نعیمی مفتی یار کی جو تفسیر ہے اور جو ہے بریلویوں میں یہ نمائندہ علماء میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کیا کیا ہے تفسیر نعیمی کی، اور خاص طور پہ مولانا احمد رضا خان نے بھی جو حواشی لگائے ہیں اپنے ترجمے میں، ان دونوں لوگوں نے کیا ہے جو انحراف کی جو بنیاد ہے ان دونوں کے انحراف کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بھی جو شرک و بدعات کی چیزیں تھی. اچھا ایسے ہی پیر کرم شاہ الازہری، یہ بڑا نام ہے، یعنی کہ معاصر ہاں جی بولتا ہوں، بڑا نام ہے ان کا جو ہے پیر کرم شاہ کا، پاکستان میں جو ہے انہوں نے تفسیر لکھی ہے. تو ان لوگوں نے جو ہے کیا ہے، پہلے نعیمی صاحب نے اور احمد رضا خان صاحب نے کی جو تفسیر ہے، انہوں نے شرک و بدعات کو مدلل کیا ہے. شرک اور بدعات کو اردو زبان میں اتنا مدلل نہیں تھا پہلے، کہ میرے پڑھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ پہلے جب لوگوں کو روکا جاتا تھا تو لوگ جو ہے بعض دفعہ کہتے تھے ہم ایسا کرتے ہوئے پائے ہیں، آبا و اجداد کرتے تھے، یعنی دلیل بازی نہیں کرتے تھے. لیکن انہوں نے جیسے ہندوؤں میں جو ہے سوامی دیانند سرسوتی، تو سوامی دیانند سرسوتی نے ہندو مذہب کو مدلل کیا، اس کو منطقی بنیادوں، یعنی ان کے مورتی پوجن، ان کے جتنے رسوم و رواج ہیں، ان کا جو مذہب ہے، ان کے مذہب کی کوئی بیس نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، انہوں نے منطقی انداز میں اس مذہب کو مدلل کیا. ایسے ہی ان دونوں نے قرآن پاک کا سہارا لے کر کے شرک و بدعت کو مدلل کیا ہے. آپ نے ابھی جو کمنٹ میں یہ ذکر کیا نا کہ اردو زبان میں کچھ لوگوں کے لیے کس تفسیر کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، ایک دم جو قابل اطمینان ہے وہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر حسن البیان ہے. شیخ محترم صدر محترم اس کی تائید کریں گے. باقی اردو زبان میں احسن التفاسیر بھی ہے جو لکھی گئی ہے پہلے، لیکن میرے اپنے علم میں کوئی اور تفسیر ثنائی ہے، ظاہر سی بات ہے اس پہ کچھ ملاحظات رہے ہیں، اب اس پر کوئی کام ہوا کہ نہیں ہوا، اس پہ حواشی چڑھے کہ نہیں چڑھے، یہ میرے علم میں نہیں ہے. تو اب یہ کہ افسوس کی بات ہی ہے کہ احسن البیان کے علاوہ ہوگا کسی کی نظر میں، میری نظر میں نہیں ہے کہ احسن البیان کے علاوہ کسی اردو تفسیر کا بالکل شرح صدر کے ساتھ حوالہ دیا جا سکے کہ آپ اردو زبان میں اس کو آپ پڑھیں اطمینان سے. اب احسن البیان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ تفسیر تو ہے، لیکن میں کہوں کہ وہ تفسیری نوٹ ہے. بھئی ایک ہی جلد میں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی جلد میں بہت ساری باتیں نہیں آ سکتی. ضرورت اس بات کی ہے اصل میں کہ اردو زبان میں پورے ادبی شان، پورے سلاست بیان کے ساتھ اور عام فہم انداز میں تفسیر لکھی جائے. ابھی اس کی ضرورت ہے. ہمارے مشائخ جو ہمارے علماء اکابر ہیں، خاص جن کو عربی پر بھی دسترس ہو اور علوم اسلامیہ پر بھی دسترس ہو، اور خاص طور پہ اردو زبان بھی ان کی شستہ ہو، اردو زبان بھی ان کی صاف ستھری ہو، ایسا عالم دین جیسے حافظ صاحب کی زبان ماشاءاللہ بڑی شاندار ہے اور بڑی معیاری ہے. کاش حافظ صاحب کے ذریعہ جو ہے کئی جلدوں میں ایک تفسیر تفصیلی مرتب ہوئی ہوتی تو اردو زبان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا. تو میری نظر میں تو یہی احسن البیان نظر آتی ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ آپ اطمینان سے پڑھیں اور یہ محفوظ ہے کہ ہمارے سلف کے مطابق بالکل پرفیکٹ ہے. شیخ کا کیا نقطہ نظر ہو میں کہہ نہیں سکتا اس کے سلسلے میں. چلتے ہاں کیا ڈاکٹر، ہاں جی جی ڈاکٹر اسرار صاحب بیچارے جو ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب تفسیر قرآن اور قرآن فہمی کے نام سے انہوں نے ان کی بڑی شہرت ہوئی، لیکن اور انحرافات تو ہیں جو ہیں، وہ کہتے ہیں کریلا نیم چڑھا. ایک تو انحراف ہے، دوسرے مفسرانہ شان نہیں ہے. کوئی انحراف ٹھیک ہے
مولانا اصلاحی کے یہاں انحراف ہے، اور انحراف مطلب بہت بڑے درجے کا ہے، بہت اونچے درجے کا انحراف ہے، اور تفہیم القرآن میں انحراف ہے، اونچے درجے کا انحراف ہے، حالانکہ تدبر کے مقابلے میں تفہیم میں انحرافات کم ہے، ٹھیک ہے انحراف ان لوگوں کے یہاں ہے، لیکن انحراف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ عالم تھے، یہ لوگ عالم تھے، یہ تو بردر ہے، یہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے بردر ہیں، ان کی وہ شان ہی نہیں ہے عالمانہ، وہ جو شان ان لوگوں کی ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ کیا نام سے انہوں نے مولانا مودودی کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ وہ بھی بردر تھے، لیکن ان دونوں کی جو شان ہے عالمانہ یا علماء جیسی کہہ لیجئے، وہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مشہور ہو گئے فہم قرآن کے نام سے، کیونکہ انہوں نے جو ہے فہم قرآن کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے تنظیم جو ہے چلا دی اور ڈال دی ہے۔ رحمت للعالمین تو سیرت کی کتاب ہے، رحمت للعالمین۔ اب سیرت کی مختلف کتابیں ہیں، اپنے اپنے دور کے حساب سے لکھی گئی ہیں، ظاہر سی بات ہے استفادے کے لیے اچھی کتاب ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ تنقیح جو الرحیق المختوم میں مل جائے گی آپ کو، یا جو متاخر کتابوں میں مل جائے گی، وہ تنقیح اس میں بھی نہیں ہے، اور وہ تنقیح تو جو ہے ہماری جو سیرت کی متقدمین کی کتابیں ہیں ان میں بھی نہیں ہے، شاید وہ ذکر للعالمین کی بات کرنا چاہ رہے ہوں۔ اچھا ذکر للعالمین، ذکر اب ظاہر سی بات ہے یہ قاسمی صاحب کی تفسیر ہے، اور وہ تفسیر میرے پاس آئی اور اس پہ کچھ تبصرہ بھی لکھنا تھا، لیکن طبیعت اس کو پڑھنے میں لگی اس لیے نہیں کہ وہ شیخ نے کیا ہے کہ وہ مرتب نہیں ہے، اصل میں اس تفسیر کی نوعیت یہ ہے کہ شیخ درس قرآن دیتے تھے، اور درس قرآن میں جہاں جہاں شیخ نے تفصیلی باتیں کی تھیں وہ نوٹ شیخ کے تیار ہوتے تھے، اور پھر شیخ ان کو محفوظ کرتے گئے، اس میں نظر ثانی، حالانکہ بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا اس پہ، تو پھر وہ یوں سمجھیے منتخب آیات یا منتخب صورتوں کی تفسیر ہے، وہ بالترتیب نہیں ہے کہ باقاعدہ شروع سے لے کر کے تفسیر ہو، تو پھر کئی اتفاق ہوا کہ لاؤ اس کو میں پڑھوں، لیکن پڑھنے کا اتفاق نہیں ہو پایا میرا کہ میں اس پہ کوئی تبصرہ کر سکوں، امید ہے کہ بہتر ہی ہوگی۔ بعض لوگوں کا ایسا تبصرہ ہے کہ بعض دفعہ شیخ کے یہاں جو ہے بیان نکات میں تکلف، کیونکہ علمی گفتگو ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شیخ کو اس کو منفی پیرائے میں نہ پہنچا دے کہ آپ کی تفسیر کے بارے میں تو یہ تبصرہ ہو رہا، بھائی ایک علمی گفتگو ہو رہی ہے، تو میں علمی گفتگو کے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اصل میں نکات جب آدمی بیان کرتا ہے اور نادر اور نایاب چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بعض دفعہ اس سے تکلف ہو جاتا ہے، لیکن فی الواقع تکلف ہے کہ نہیں میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ میں نے جو ہے ارادے کے باوجود شیخ کی تفسیر میں پڑھ نہیں سکتا، اس لیے اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر لقمان سلفی کی تفسیر کے بارے میں کچھ عرض کریں۔ ڈاکٹر صاحب کی تفسیر کا بھی جو ہے چونکہ دیکھیے میں نے اسی لیے اس کا حوالہ نہیں دیا، زمانے طالب علمی میں میں نے تھوڑا موڑا اس کو پڑھا، اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس کی علمی بنیادیں اور اس پہ میں کوئی تبصرہ کر سکوں چونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے، تو کوئی بھی تبصرہ میں نہیں کر سکتا، نہ مثبت کر سکتا نہ منفی، ہاں چونکہ اپنے اکابر علماء میں سے ہیں، منہجی شخصیت ہیں، علم گہرا اور اچھا تھا، اور لوگوں کا کہنا ہے کہ تفسیر معیاری ہے، لیکن میں نے جو جن تفسیروں پہ گفتگو کی ہے وہ تفسیریں ہیں جو میرے سامنے تسلسل کے ساتھ گزرتی رہی ہیں، یعنی میرے مطلب مطالعے میں رہی ہیں، اور وہ ان میں انحراف ہے، تفسیر کو پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا میرا باضابطہ طور پہ، کبھی کبھار ایسے زمانے تعلیمی میں نظر پڑ گئی، تدریس کے زمانے میں اس سے جو ہے استفادے کا کوئی موقع نہیں ہو سکا۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ باقی شمس پیر زادہ کی دعوت القرآن ہے، اس میں بھی انحرافات ہیں، اور وہی جو ہماری جماعت اسلامی کا تر امتیاز ہے اسی ٹائپ کی عقلانیت اس میں ہے۔ سر سید احمد خان ایک بات میں بھول گیا کہنا جو ہے کہ جو میں نے کہا نا تھا کہ بیان القرآن جو ہے تفاسیر میں جو تصوف کو علمی پیرایا دینے کی ابتدا ہے، تو اسی طریقے سے اردو زبان میں بر صغیر ہند و پاک میں تفسیروں میں جو اعتزال اور عقلانیت کی بڑی بنا ہے، خاص طور پہ انکار معجزات اور ان کی تعویل وغیرہ کی، وہ خان صاحب کی تفسیر اس میں اس کی بنا ہے،
جو تفسیریں جو انحرافات آئے ہیں، تو یہ عقلانیت اور جو معاصر نظریات میں جو تطبیق کی کوشش ہوئی ہے، باضابطہ کوشش خان صاحب کے ذریعہ ہوئی، اور وہاں سے پھر اس کی شروعات۔ جی بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے فضیلت الشیخ شعبان بیدار صفاوی حفظہ اللہ، جو اپنے قیمتی بیانات اور نایاب گوہر آبدار سے ہمیں محظوظ فرما رہے تھے، اور تمام سامعین واقعتاً علمی موتیاں سمیٹ رہے تھے۔